السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسانوں سے مختلف بہت سی خصوصیتوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ انہی خصوصیتوں میں سے وہ خصوصیتیں بھی ہیں جو اللہ نے آپ کے جسم اطہر میں ودیعت فرمائی تھی، جنہوں ملائک کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے کی قوت۔ عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قوت عطا کر رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و شیاطین کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے، اسی طرح ملائک کو دیکھنے اور ان سے ہم کلام ہونے پر قادر تھے۔ اسی لیے آپ نے جنوں کو ان کے پاس پہنچ کر دعوت دی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اسی طرح حضرت جبریل کو آپ نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور ان گنت مرتبہ ان سے ہم کلام ہوئے اور ان کو قرآن کریم سنایا اور ان کی رفاقت میں سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ اپنے پیچھے دیکھنے کی قدرت۔ عام انسان صرف اپنی نگاہوں کے سامنے کی چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہے، اس کی پیٹھ پیچھے موجود چیزوں اور افراد کو سامنے نظر رکھتے ہوئے دیکھنے کی اس میں قوت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ خوبی دے رکھی تھی۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اے فلاں، تم اچھی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے وقت یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز ادا کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ باخدا میں اپنے پیچھے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین کے بقول یہاں دیکھنے سے مراد قلبی رویت، الہام یا وحی نہیں ہے، بلکہ رویت بصری نگاہ سے دیکھنا مراد ہے۔ عام انسانوں سے زیادہ قوت سماع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ قوت سماعت عطا فرمائی تھی، اسی لیے بہت سی وہ باتیں جن کو عام انسان نہیں سن سکتے تھے، آپ میں ان کے سننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اسی لیے آپ نے خود ہی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا چرچرانا حق ہے، اس میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم لوگ وہ کچھ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے۔ آنکھیں سوتی ہیں پر دل بیدار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو آپ کی نگاہ ہی سوتی تھی، لیکن آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ گویا آپ کا سونا بھی عام انسانوں سے مختلف تھا۔ اسی لیے عام انسانوں کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ اپنی اس خدا داد کمال کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ مجھ سے زیادہ معطر پسینہ۔ جسم سے پسینہ ہر انسان کو نکلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نکلا کرتا تھا، لیکن عام انسانوں کے برخلاف آپ کا پسینہ مجھ سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری والدہ محترمہ ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ پہنچ کر اس شیشی میں ڈالنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اور تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو محسوس کریں گے۔ حضرت انس ہی کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں جو خوشبو تھی وہ مشک و عنبر میں نہیں تھی، آپ کے لعاب، بال اور وضو میں استعمال کیے ہوئے پانی سے برکت کا حصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سراپا خیر و برکت کا پیکر بنا رکھا تھا، اسی لیے آپ کے لعاب، آپ کے شیر مبارک اور آپ کے وضو میں استعمال کیے ہوئے پانی سے صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور اس کی برکتیں انہیں حاصل ہوتی تھی۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکتے تو وہ جس کسی کے ہاتھ پر پڑتا وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا، اور جب وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے تو ان کے اصحاب بہت جلد اس حکم کی تعمیل کرتے، اور جب بھی وضو کرتے تو ان کے غسالہ وضو کے لیے صحابہ میں لڑنے کی کیفیت ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے، پھر جو برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے، اور اکثر اوقات سخت سردی کے موسم میں بھی یہ اتفاقات پیش آ جاتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر مبارک سے حصول برکت کے معمول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے میرے گھر والوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ام سلمہ کے پاس برتن بھیج دیتا۔ عثمان کا بیان ہے کہ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے، شق صدر کے ذریعے قلب مبارک کی صفائی۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارک میں سے مادہ معصیت اور حسد شیطان کو نکال دیا گیا اور پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک معصیتوں کے تمام نشانات سے پاک ہو جائے اور آپ معصیت سے معصوم رہیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو مادہ لہو و لعب سے پاک کیا گیا تاکہ لہو و لعب کی طرف ملان ذکر خدا سے غفلت کا ذریعہ نہ بنے۔ بعثت کے قریب آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے قلب صافی کو اسرار وحی اور علوم اہلیہ کے تحمل کے قابل بنایا گیا، اور پھر چوتھی بار سفر معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو عالم تلقوت کی سیر، تجلیات الہی اور آیات ربانیہ کے مشاہدے اور رب ذوالجلال کی مناجات کے تحمل کے قابل بنایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصی شان ہے کہ متعدد بار الگ الگ حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مطہر و منور کو طہارت و نورانیت کی کمال اور انتہا تک پہنچایا گیا، اور پھر قلب اطہر کے بالکل بالمقابل دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راستے سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دونوں شانوں کی درمیانی جگہ جو بالکل دل کے بالمقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راستے سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جنتی 40 مردوں کی قوت۔ آپ کے امتیازی خصوصیتوں میں سے ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ کو 40 جنتی مردوں کی قوت اللہ تعالی نے عطا کی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد مذکور ہے، مجھے نکاح اور گرفت کے سلسلے میں 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ اور جنتی مردوں کی قوت کے بارے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جنتی مرد کو کھانے پینے، صحبت اور شہوت کے سلسلے میں دنیا کے 100 مردوں کے جیسی طاقت ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت و قوت رکھتے تھے۔ یہ بھی آپ کا امتیاز تھا۔ اس کے باوجود آپ عفت و عصمت کے اس کمال پر فائز تھے۔ آپ نے امت کی تعلیم اور وحی الہی کی تبلیغ کی خاطر
بقدر ضرورت صرف 11 عورتوں سے شادی کرنے پر گویا آپ کے تعدد و ازواج کے پیچھے کہیں سے کہیں تک نفسانی جذبات کا فرمان نہیں تھے، ورنہ تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی، بلکہ اللہ نے تعلیم و تبلیغ کے مقصد سے 11 عورتوں کی خصوصی اجازت آپ کو دی، اور اسی مقصد سے آپ نے اتنی عورتوں سے نکاح فرمایا۔ مرض کی شدت، آزمائش بقدر قربت ہوا کرتی ہے، انبیاء کرام کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء کو اتنی ہی سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش سے دوچار انبیاء ہوتے ہیں، پھر وہ جن سے قریب ہو اور پھر وہ جو ان سے قریب ہو، اس لیے کہ آزمائش نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے، تو مقربین پر رب کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں ان کو ان کے مقابل آزمائشوں سے اتنا ہی دوچار ہو کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے یقین و توکل کے سامنے تکلیف کی شدت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس سے ان کے لذت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب تھے، اس لیے آپ کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انہی میں سے ایک آزمائش کی شکل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں سے زیادہ امراض کی شدت برداشت کرنی پڑتی تھی، جیسا کہ متعدد روایات سے یہ حقیقتیں عیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد منقول ہے، میں نے کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا۔ بے مثل حسن و جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل حسن و جمال کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ آپ کا جسم عطر ہر قسم کے نقائص سے مبرا اور حسن و جمال سے مرسا تھا، اور ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا حسین پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد پیدا ہوگا، اس لیے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ ممتاز مقام عطا کیا کہ آپ کے جسم عطر کا ہر عضو حسن و جمال کے کمال کی مثال تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا وہ حسین چہرہ اور اچھی آواز والے تھے، اور تمہارے نبی ان تمام میں سب سے زیادہ حسین شکل اور اچھی آواز والے تھے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تخلیق آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ زہیر شاعر نے ایک شعر کہا، اگر آپ انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو میرے خیال میں آپ ہی 14ویں رات کو روشن کرنے والے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ترجمانی کرتا ہے، اور آپ اس کے بلا مبالغہ مذاق ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندی رات میں دیکھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور کو، اس حال میں مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن نظر آتا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر سے فرماتی ہیں کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ غرض یہ کہ مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے حسن کی ترجمانی کی ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو الفاظ و تعبیر کے ذریعے مکمل بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند جسمانی خصوصیتیں ہیں
جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزین کیا تھا اور جنہیں اللہ نے آپ کے جسم اطہر میں ودیعت فرما رکھا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ آپ ہی تو خالق و قادر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔